حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک خاتون تھی، اسے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے دے دیا۔ وہ کافر تھی اور ایمان لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہنے کے لیے مسجد نبوی شریف کے ساتھ میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک سادہ سا کمرہ دے دیا کہ وہ اس میں رہے۔ تو اکثر سیدہ طیبہ کے یہاں جایا کرتی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جا کر کے بہت ساری باتیں بتایا کرتی تھی۔ وہ جاتی اور اپنے اس کے زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوئے تھے سب کو بیان کرتی، اور آخر میں یہ لفظ ضرور کہتی کہ وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، میرے رب کے قدرتوں کا دن تھا وہ دن، وہ ہار والا دن میرے لیے بڑا ہی عجیب تھا۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھنے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتا وہ دن کیا دن تھا، آخر وہ کیسا دن تھا جس کا تو ذکر کرتی ہے کہ وہ ہار والا دن میرے زندگی کا بڑا ہی عجیب دن تھا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ اماں جی وہ ہار والا دن وہ دن تھا جس دن مجھے میرے رب پر یقین اور زیادہ بڑھ گیا، جس دن میرے ایمان اور یقین میں اور زیادہ پختگی آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا اس دن، مجھے یہ تو بتا۔ وہ خاتون فرماتی ہے کہ اماں جی دراصل بات یہ تھی کہ میں ایک گھر کی کنیز تھی، میں ایک گھر کی نوکرانی تھی، تو اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ایک ہار تھا، وہ اسے پہنا کرتی تھی، اور پہلے کے لوگ نا چمڑے کے اوپر سرخ رنگ کے چمڑے کے اوپر اور چمڑے کے اوپر اس کو لگایا کرتے تھے ہیرے چاندی سونے کو، اور اسے پہنا کرتے تھے۔ تو بچی بھی تھی وہ بھی اسے پہنا کرتی تھی۔ تو ایک دن اس کے گلے سے اتفاقاً وہ ہار گر گیا، یا اس نے نکال کر کے نیچے رکھا، تو حالانکہ وہ چمڑے کے اوپر تھا، تو ایک چیل آئی اور وہ گوشت سمجھ کر کے اس ہار کو لے کر کے اڑ گئی، اور یہ نوکرانی کے سامنے ہوا۔ وہ فرماتی ہے کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ ایک چیل آئی اور اس بچی کو ہار کو لے کر کے اڑ گئی۔ پھر جب گھر والوں کی نظر اس بچی کے گلے پہ پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بچی کے گلے سے ہار غائب ہے، تو وہ سب سے پہلے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج دنیا میں کسی گھر میں اگر چوری ہو جائے تو جو الزام جاتے ہیں سب سے پہلے کس پہ جاتے ہیں؟ گھر کے ملازمین کے اوپر جاتے ہیں، گھر کی نوکرانیوں کے اوپر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گھر کے نوکرانی کے اوپر جاتے ہیں الزام، اور ان کے اوپر نہ جانے کتنے ظلم کرتے ہیں، نہ جانے کتنی عدالتوں کا منہ انہیں دکھاتے ہیں۔ حالانکہ ان سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ نوکرانی کے اوپر کرتے ہیں، نوکروں کے اوپر کرتے ہیں۔ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا کرنے والوں یاد رکھنا، اگر تم بغیر کسی ثبوت کے جھوٹا الزام لگا کر کے اپنے نوکروں کو، اپنے گھر پہ کام کرنے والوں کو پریشان کرو گے، عدالت کا منہ دکھاؤ گے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے پاور کے مطابق انہیں سزا دلاؤ گے بغیر کسی قصور کے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اور اس دن اللہ رب العزت تم سے حساب دے گا، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو کسی سینگ والے بکری نے مارا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دے گا کہ میں نے تجھے سینگ عطا کیا تھا، میں نے تجھے سینگ دی تھی، تو تو نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا۔ تو خاتون فرمانے لگتی ہے کہ اماں جی وہ لوگ سب سے پہلے میرے اوپر الزام ٹھوکتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا، میں کہتی ہوں کہ بچے کے ہار کو چیل لے کر اڑ گئی، چیل لے کر چلی گئی۔ اماں جی وہ لوگ میرے بات یقین نہیں مانتے اور وہ لوگ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اماں جی میں مصیبتوں میں گر جاتی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں چرایا، بلکہ اس بچی کی ہار کو ایک چیل لے کر کے اڑ گئی ہے، لیکن وہ لوگ میرے باتوں کو یقین نہیں مانتے۔ اماں جی یہاں تک کہ وہ لوگ میرے شرمگاہ تک کی تلاشی لیتے ہیں، ان لوگوں نے میری عزت کتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر تو نے کیا کیا؟ تو پھر اس نے کہا کہ اماں جی جب میں دیکھتی ہوں کہ اب میں مصیبتوں میں بالکل گھر چکی ہوں، اب میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اب سوائے پروردگار کی میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میں اب بچ نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ لوگ مجھ پہ یقین کرنے والے ہیں، تو اماں جی اب پھر میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میں نے پروردگار سے مدد چاہی، اور میں نے اپنی توجہ پروردگار کی طرف کی، اور میں نے کہا اے میرے رب اب تو ہی میرا مددگار ہے، اب تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اے میرے رب تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو فرماتی ہے کہ اماں جی جب میں نے اپنے رب سے مدد مانگی نا، جب میں نے اپنے رب کی طرف توجہ دی نا، جب میں نے اپنے رب کو پکارا نا اس مصیبت وقت میں، تو وہی چیز جو ہار لے کر کے اڑ کے چلی گئی تھی نا، وہی چیز پھر دوبارہ سے وہ ہار لے کر واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، وہی چیز پھر دوبارہ ہار لے کر کے واپس آ گئی، اور واپس آ کر کے جب اس نے اس ہار کو ہمارے سروں کے قریب لا کے پھینکا نا، تو ان لوگوں نے پھر دیکھ لیا،
پھر یہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں سچ بول رہی ہوں، واقعی میں اس بچی کی ہار کو ایک چیل لے کر چلی گئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ لوگ میری بے گناہی جان گئے۔ تو اماں جی میں بڑی خوش ہوئی، تو اس دن مجھے میرے رب پر یقین اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس دن میرے ایمان میں اور یقین میں اور زیادہ پختگی آ گئی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ جب بندہ مصیبت میں گھرا ہو، جب چاروں طرف سے مصیبت میں گھرا ہو، اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہو نہ ہو، بھلے ہی دنیا خلاف ہو، لیکن ایسے مصیبت وقت میں اگر کوئی بندہ صدق دل سے اپنے رب کو یاد کرے گا تو پکا پروردگار اس کا مدد کرے گا۔ تو اماں جی وہ دن تھا جس دن میرے رب پر مجھے یقین اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ میرے ایمان اور یقین میں پختگی آ گئی۔